नबी मुकर्रम ने इसकी सुन्नत कायम किया। बाज़ाब्ता तौर पे नबी मुकर्रम جی की حج ہم बहुत دیکھتے سی ہیں حج जगह کے पे موقع پر بھی پڑھی पे جاتی ہے، حج کے جی موقع پر بھی پڑھی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے جو واقعہ ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی نماز جو ہے وہ جی جو نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی، جو سورج کو واپس جو ہے وہ پلٹایا گیا تھا، تو تو بہت وہ بھی خوبصورت سوال، میں سمجھ گئی، جی 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 نماز بالکل، آپ نے اثر جو کا سوال وقت، کیا جی جی اس کے حوالے سے بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں اس بات کے بارے میں آپ کے سوال کی بھی اس حوالے سے اصطلاح کر دوں کہ جہاں جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو نبی مکرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منصوص من اللہ، میرے نبی وہ ہیں جن میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے، میرے نبی وہ ہیں کہ جن سے قضا نہیں ہوتی ہے، لا ينطق عن الهوى، وہی کے بغیر میرے نبی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ امر کیا گیا تھا کہ نبی مکرم کی دسترس میں پروردگار عالم نے کتنی قدرت عطا کی ہے کہ ظاہری طور پہ سورج کو پلٹا لینا نبی مکرم کے لیے پروردگار کی خاص رحمت تھی۔ تو یہ سمجھیے کہ اس میں غفلت نہیں تھی، اس میں قضا نہیں تھی، یہ عمدن جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے نبی مکرم نے تعلیمات دی ہیں کہ جب نبی مکرم نے، اب ظہرین کی بات آپ کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز ادا کر دی گئی تھی، اور وہاں جناب ختمی مرتبت نے جب استراحت کے لیے اپنے سر اقدس کو زانوئے جناب حضرت شیر خدا پہ رکھا تو پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور جب آنکھوں کو بند کر لیا تو پھر مستند روایات میں ہے کہ جناب حضرت امیر علیہ السلام نے جناب ختمی مرتبت کو جنبش نہ دی، اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے کہ نبی مکرم کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور پھر جب آنکھیں کھولی ختمی مرتبت نے اور جناب حضرت امیر کو دیکھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ یا علی، عصر کی نماز کیا آپ نے ادا کر لی ہے؟ تو جناب حضرت امیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ استراحت فرما رہے تھے، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس نماز کو قائم کرنے کے لیے ختمی مرتبت نے کہا یا جناب حضرت امیر علیہ السلام، آپ پروردگار کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر کے کہیے کہ جو سورج ڈوب گیا ہے، جو شمس ڈوب گیا ہے، وہ واپس مقام عصر پہ آ جائے کہ میں اور آپ واہ واہ، وقت عصر سبحان کی اللہ، نماز ادا کر لیں۔ تو پھر خیبر گیر نے ایک مرتبہ انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور سورج کے لیے جب یہ دعا کی تو نبی مکرم نے آمین کہی، اور جب خیبر گیر کی انگشت کا اشارہ ہوا تو سورج ایسے ہی پلٹ آیا کہ جیسے کبھی خیبر کے دروازے کو اڑایا گیا تھا، اور جب مقام عصر پہ آیا تو ختمی مرتبت نے خود جناب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ آپ نے کہا ظہرین، اس وقت دیکھیے ظہرین مستقل نہیں پڑھی جا رہی تھی، ظہرین کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جناب ختمی مرتبت کے دور میں 5 اوقات میں بھی نماز پڑھی جاتی رہی ہے، اور بہت سے ایسے حوالے ہیں کہ جہاں ختمی مرتبت نے اپنے مومنوں کی، اپنے امت مسلمہ کی سہولت کے لیے ظہرین اور مغربین کے تصور کو اجاگر کیا ہے، اور جہاں رد شمس کی بات آتی ہے، سورج کو پلٹانے کی بات آتی ہے، تو وہاں جناب ختمی مرتبت نے عصر کی نماز کے بارے میں مستند حوالے آپ کی اور ہماری کتب میں ملتے ہیں کہ عصر کی نماز کی بابت دریافت کیا کہ یا علی، کیا آپ نے عصر کی نماز ادا کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، آپ استراحت فرما رہے تھے اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ تو ختمی مرتبت نے دوبارہ سورج کو واپس پلٹانے کی دعا جناب امیر سے کروائی اور آمین آپ نے خود فرمایا، تو پھر آپ نے نماز عصر ادا کی۔ جی